فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين صدق اللہ مولانا العظیم۔ زیر درس آیہ کریمہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 61 ہے۔ سورہ آل عمران کے ابتدا میں آپ نے سماعت فرمایا کہ یہ سورت نجران سے آئے ہوئے عیسائیوں کے وفد کی صورتحال بیان کر رہی ہے۔ وہ وفد کس غرض سے آیا تھا آپ نے سماعت فرما لیا کہ یا تو یہ جو نبوت کی دعویٰ کرنے والی شخصیت ہے اس کو جانچ پرکھ لیا جائے کہ واقعی ہی نبی ہیں کہ نہیں، اور دوسری بات یہ کہ ہم پہلے سے افہام و تفہیم کر کے، جیسے یہودیوں کو مدینے سے نکالا گیا، کہیں ایسا ہم سے نہ ہو جائے، ہم پہلے سے حفظ ما تقدم کے طور پر، پہلے سے ہی منصوبہ بندی کے طور پر ان سے لے دے کر کے، مذاکرات کر کے، مصالحت کر کے ہم اپنے علاقوں میں رہیں، جزیہ اور ٹیکس دے کر کے ان کو مطمئن کر لیں۔ غرض یہ کہ جب گفتگو شنید بڑھی تو اس میں وہ کسی بات میں آ نہیں رہے تھے۔ پچھلی آیات میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق قرآن کریم نے اتنا بیان کیا کہ آدمی حیران رہ جائے کہ سیدہ مریم کے ہاں سے پیدا ہونے کے بعد ان کی ساری ہسٹری بیان کر دی کہ ان کو کتاب کیسے ملی، وہ کیسے، ان کے حواری کیسے تھے، ان کے ماننے والے کیسے تھے، ساری ہسٹری وہ جو انجیل میں موجود تھی، پچھلی کتابوں میں موجود تھی، وہی من و عن قرآن نے بیان کی، انہوں نے تصدیق بھی کر لی۔ لیکن پھر بھی آپ جانتے ہیں کہ جو ہٹ درم قسم کے لوگ، ضدی قسم کے لوگ ہوتے ہیں، انہیں دلائل سے کوئی سروکار نہیں ہوتا۔ وہ کہتے ہیں بس ہماری مانی جائے، دلیل جائے، جس کے ساتھ بھی جائے، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں، وہ اپنی بات پر اڑے رہتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے فرمایا فمن حاجک، وہ شخص جو آپ سے جھگڑا کرتا ہے، فیہ، اس معاملے میں، من بعد ما جاءک من العلم، علم کے آ جانے کے بعد، یعنی اتنے قرآن کے آیات حضرت عیسیٰ سے متعلق آنے کے بعد بھی اگر یہ جھگڑا کر رہے ہیں تو ان کے لیے ایک حل تلاش کر لیں۔ اور وہ حل کیا ہے؟ وہ حل یہ ہے، ان کے ساتھ مباہلہ کر لیں۔ اور جانتے ہیں آپ کہ مباہلہ کس کو کہتے ہیں؟ مباہلہ کہتے ہیں فریقین اپنے آپ کو، اپنی اولادوں کو، اپنی عورتوں کو، اپنے بچوں کو لے کر کے میدان میں جمع ہو جائیں۔ ایک فریق دعا کرے کہ اگر میں حق پر ہوں تو ہے اللہ ان کو تباہ کر دے، اور دوسرا فریق یہ کہے کہ ہے اللہ اگر میں حق پر ہوں تو ان کو تباہ کر دے۔ یہ مباہلہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بتلایا کہ اگر یہ باز نہیں آتے، یہ بحث میں طول پکڑ رہی ہے ان کی بحث، تو فقل، ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، تعالو، آ جاؤ، ندعو، بلاتے ہیں ہم سب، ابناءنا و ابناءکم، ہم بھی اپنے بچوں کو بلاتے ہیں، تم بھی بلاؤ، ونساءنا و نساءکم، ہم بھی عورتوں کو بلاتے ہیں، تم بھی بلاؤ، وانفسنا و انفسکم، ہم خود بھی اور تم خود بھی سارے آ جاؤ، ثم نبتہل، پھر ہم گریہ زاری کرتے ہیں، فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، اور یہ دعا کرتے ہیں کہ لعنت ہو اللہ کی اس فریق پر اور اس گروہ پر جو جھوٹا ہے۔ یہ مباہلہ کی کیفیت ہوئی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے غصے میں، جارحانہ انداز میں ان سے بات کی۔ پیار محبت کی باتیں کوئی سمجھتا ہے، دلائل کی بات کوئی سمجھتا ہے۔ جب حضور ناراض ہوئے، غصے ہوئے، اللہ نے فرمایا کہ ان سے کہہ دیجئے کہ آ جاؤ میدان میں۔ تو پھر وہ اپنے بڑوں کے پاس گئے، جو بڑے پادری تھے، انہوں نے کہا کہ ہم یہ مباہلہ کرنے کو تیار ہیں، لیکن پہلے ہم مشورہ کر لیں۔ جب انہوں نے مشورہ کیا تو اس مشورے میں یہ بات طے پائی کہ اس سے پہلے جب کبھی بھی کسی قوم نے اپنے وقت کے نبی کے ساتھ مباہلہ کیا، وہ قوم ہلاک ہوئی۔ اگر تمہیں بھی زیادہ شوق ہے تو تم بھی جاؤ، ہلاک ہو جاؤ، ہم تو یہ تمہیں کہتے ہیں کہ اس نبی کے ساتھ مباہلہ نہیں کرنا۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنے تیاری کے ساتھ کہ سب سے پہلے اپنے ازواج مطہرات کے گھر تو قریب تھے، مسجد نبوی کے ساتھ ساتھ جڑے ہوئے سارے گھر تھے، وہاں سے تو کسی کو بلانے کی ضرورت نہیں، وہ تو آ ہی جاتے۔ سیدہ فاطمہ کا گھر تھوڑے سے فاصلے پر ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے گئے، حضرت علی کو لایا ساتھ، حسن ہاتھ میں پکڑے ہوئے،
حسین گود میں اٹھائے ہوئے اور سیدہ فاطمہ پیچھے چل رہی ہیں، ان کو لے کر آ رہے ہیں۔ کیا منظر تھا! جب یہ منظر ان پادریوں نے دیکھا، انہوں نے کہا کہ ہم آج ان شخصیات کو دیکھ رہے ہیں اپنی نظروں سے کہ اگر یہ شخصیات ایک پہاڑ کے بارے میں بھی دعا کر دیں کہ یہ پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ کر کے دوسری جگہ پر چلا جائے تو یہ دعا ان کے حق میں بھی قبول ہو جائے گی، ان کے ساتھ کبھی بھی مباہلہ نہیں کرنا۔ چنانچہ وہ توبہ طائب ہوئے اور انہوں نے مباہلہ نہیں کیا۔ وہ جو مباہلہ کی بات تھی، ان کو یہ گمان تھا کہ ہم سچے ہیں، ان کو یہ پتہ چل گیا کہ ہم جھوٹے ہیں، انہوں نے مباہلہ نہیں کیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا امام جعفر جو امام باقر کے بیٹے ہیں اور سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پوتے ہیں، ان کے بیٹے حضرت جعفر فرماتے ہیں، جعفر صادق فرماتے ہیں کہ اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں ابو بکر، عمر، عثمان بھی اپنی اولادوں کے سمیت موجود ہو گئے۔ وہ بھی پہلے سے آ گئے کیونکہ بلایا ہوا تھا، سب آپ بھی آ جاؤ ہم بھی آ جاتے ہیں، تو یہ سارے فریقین سارے وہاں پر جمع تھے، لیکن ان کی جانب سے کوئی نہیں آیا۔ اس موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا ان ھذا لہو القصص الحق، یہ بہترین حق والے قصے ہیں۔ تمہارے نبی نے ایسے ایسے میدان لڑے ہیں کہ کفار کو اس طرح شکست ہوئی ہے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کے تذکرے ہیں کہ حضور کے میلاد کی وجہ سے کیا کیا حق واضح ہوا ہے۔ فرمایا وما من الہ الا اللہ، نہیں ہے الہ اللہ کے علاوہ، وان اللہ لہو العزیز الحکیم، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ زبردست حکمت والا ہے۔ یہ آیات بیان کرنے کے بعد ایک گروہ اور ایک فرقہ اس طرف جاتا ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چونکہ حضرت علی، حضرت فاطمہ، حسنین کریمین موجود تھے، تو اس سے پتہ چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیٹی ہے وہ صرف حضرت فاطمہ ہے۔ معذرت کے ساتھ یہ مسلمانوں کو، اہل سنت کو معلوم ہونا چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 بیٹیاں اور تھیں حضرت فاطمہ کے علاوہ۔ ایک بیٹی سیدہ رقیہ سن 2 ہجری میں وفات پا گئیں، دوسری بیٹی سیدہ ام کلثوم حضرت عثمان غنی کی زوجہ، وہ سن 6 ہجری میں انتقال فرما گئیں، اور ایک بڑی بیٹی جن کا نام سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، وہ سن 8 ہجری میں انتقال فرما گئیں۔ یہ جب بیٹیاں انتقال فرما گئیں اور یہ جو مباہلہ ہوا ہے یہ سن 9 ہجری میں اور 10 ہجری میں ہوا ہے، اور 10 ہجری میں ان فوت شدہ بیٹیوں کا آنا تو ممکن نہیں تھا، اس وجہ سے ان کو بلایا نہیں۔ ازواج کو اس لیے نہیں بلایا کہ وہ تو پہلے سے گھر میں موجود ہیں، یہ تو باہر سے بلا کر لائے جانے والی شخصیات ہیں، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو پوری طرح تیار ہوئے۔ ان آیات سے یہ بات تو سمجھ آئی کہ مباہلہ ہے، لیکن اس دور میں مباہلہ کرنا درست ہے یا نہیں ہے؟ تو یاد رکھیے 2 رائے ہیں۔ ایک رائے تو یہ ہے کہ یہ حضور کی خصوصیت تھی، اس کے علاوہ کسی اور کے ہاتھ پر اس طرح کی دعا قبول یا مردود نہیں ہو سکتی، اس لیے یہ نہیں کرنا چاہیے۔ دوسرا فریق یہ کہتا ہے علماء کا کہ مباہلہ خود نہیں کرنا چاہیے، لیکن اگر کوئی فریق مخالف، کوئی باطل نظریے والا یہودی نصرانی اگر کسی کی دعوت دے دیتا ہے کہ مباہلہ کرو، تو پھر اس وقت میں یہ جائز ہو جاتا ہے، اور پھر جو مسلمان ان کے مقابلے میں دعا کرے گا وہ ضرور قبول ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان آیات کی سمجھ نصیب فرما دے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معرکے فتح کیے ہیں ان فتوحات تک دوبارہ ہمیں پہنچنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ